तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर आपके लिए जो रिकॉर्ड किया जा रहा है ये आप ही की रिक्वेस्ट पे ये टॉपिक हमें मिला है और आप में से कुछ तलबा तालिबात ये चाहते थे कि वो इक़्तिबास की तशरीह करने का तरीक़ा और अशार की तशरीह करने का तरीक़ा किस तरह से सही तरीक़ा है बोर्ड एग्ज़ाम के हवाले से वो आपको बताया जाए। लिहाजा आज का जो हमारा टॉपिक है वो इक़्तिबास की तशरीह किस तरह से की जाए और अशार की तशरीह किस तरह से की जाए वो आपको सिर्फ पैटर्न बताया जाएगा, आपकी रहनुमाई की जाएगी और आप फिर उसी की 2-3 दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वो जहन नशीन हो जाएगा। अब पहले हम अगर बात करें कि आपको पेपर में इक़्तिबास दिया जाता है, एक पैराग्राफ दिया जाता है, किसी सबक से कुछ लाइनें होती हैं और वो आपको पहचाननी होती हैं कि ये किस सबक से है और साथ में ये लिखा जाता है कि सियाक़ व सबाक़ के हवाले से इक़्तिबास की तशरीह कीजिए। तो अब इक़्तिबास सबसे पहले तो आपने ये पहचानना है कि ये किस सबक से ये पैराग्राफ लिया गया है और उसके मुसन्निफ़ कौन हैं। तो आपने जब आपके पास 2-3 इक़्तिबास पेपर में आए, आपने किसी एक को सिलेक्ट किया और आपको आप श्योर हैं कि आपको सबक का नाम और मुसन्निफ़ का नाम पता है। आपने सबसे पहले हेडिंग लिखी, पहले आपने इक़्तिबास का नंबर सही लिखा, इक़्तिबास लिखा, उसका नंबर सही लिखा। उसके बाद आपने जब जवाब लिखेंगे आप तो आपने सबसे पहले हवाला सबक हेडिंग लिखी और सामने सबक का नाम लिख दिया। उसके बाद आप हवाला मुसन्निफ़ और सिर्फ मुसन्निफ़ का नाम आएगा इधर। उसके बाद इक़्तिबास जैसे मेरे सामने यहाँ पर है, जो जिस तरह से हम अशार में हले लुगत लिखते हैं या आप उसको मुश्किल अल्फाज लिख दें, तो इन दोनों में से हेडिंग लिखिए हले लुगत या मुश्किल अल्फाज, और जो इक़्तिबास में मुश्किल अल्फाज दिए गए हैं वो आप उनके वो अल्फाज और उनके मायने आप लिखेंगे। उसके बाद आपने सियाक़ व सबाक़ लिखना है। अब पैराग्राफ क्योंकि 2-3 लाइनों में अगर कोई इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है या कोई सबक है, कोई मजमून है बहुत अच्छा, या कोई कहानी है या कोई नावल या अफसाना है और एक छोटे से पैराग्राफ से वो बात क्लियर नहीं हो रही है, तो वहाँ पे हम सियाक़ व सबाक़ का हवाला लेते हैं, सियाक़ व सबाक़ से हेल्प लेते हैं और वो पूरा सबक जो है उसको हम उस सियाक़ व सबाक़ में मुख्तसर तौर पे बयान कर देते हैं। सियाक़ व सबाक़ में असल में जो वो पैराग्राफ बयान किया जाता है उसको ही हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि इस सबक का इस पैराग्राफ से पहले क्या बात हो रही है, इसका बैकग्राउंड क्या है, क्या कोई इम्पोर्टेंट अगर बात है तो वहाँ हम सियाक़ व सबाक़ में बताते हैं और सियाक़ व सबाक़ में पूरा जो ओवरऑल सबक है उसको बहुत मुख्तसर तौर पर हम बयान कर देते हैं, स्पेशली उस पैराग्राफ से पहले की जो भी इम्पोर्टेंट बात होगी वो। अच्छा जी, सियाक़ व सबाक़ हो गया। सियाक़ व सबाक़ आपका 4-6 लाइनों में या एक छोटे पैराग्राफ में आपने सियाक़ व सबाक़ लिखा और उसके फ़ौरन बाद आपने तशरीह, जो कि आपको पैराग्राफ दिया गया है उस पैराग्राफ की आपने तशरीह लिखनी होगी। तशरीह भी आप इस तरह से लिखिएगा कि वो पूरा पैराग्राफ जो भी उसमें बातें बयान की गई हैं वो बातें बहुत अच्छी तरह से आप आसान अल्फाज में उनको बयान कर सकें, उसकी तशरीह कर सकें और आप ये भी आपकी तशरीह से ज़ाहिर हो कि आपने इस पूरे सबक को बगौर पढ़ा है और आप इसके ऊपर तबसरा करने के लायक हैं। इक़्तिबास की तशरीह का मतलब यही होता है कि सबक आपका पढ़ा हुआ हो और आप इस काबिल हैं कि उसके ऊपर एक तबसरा कर सकें। लिहाजा किसी भी इक़्तिबास की तशरीह करते वक्त इस बात को ज़रूर जहन में रखिएगा कि आपके अल्फाज जो भी आप लिख रहे हैं वो आपके जो कोशिश है उसको जाहिर करें कि आपने कितने अच्छी तरह से सबक पढ़ा है और आप उसको लिखने के अहल हैं। आगे ये इक़्तिबास की तशरीह उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अब हम जो आपकी तरफ से ही रिक्वेस्ट की गई है कि अशार की तशरीह, जब मैं आप लोगों को गज़लें फर्स्ट ईयर की, स्पेशली फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की कराची बोर्ड की जब हम गज़लें पढ़ रहे थे उस वक्त आपको तशरीह का पैटर्न बताया गया था, लेकिन क्योंकि वो गज़ल की तशरीह के साथ साथ आपको बताया जा रहा था, लिहाजा कुछ तलबा ने उसको अलग से एक लेक्चर बनाने के लिए मुझे कहा।
تو آپ کے لیے اقتباس کی تشریح کے حوالے سے آپ کا یہ ایک لیکچر ہو گیا جس میں آپ کو اقتباس کی تشریح بتائی جا چکی ہے. اب آپ کو اشعار کی تشریح کس طرح سے آپ نے کرنی ہے اس کا طریقہ میں آپ کو پیٹرن بتا رہی ہوں. آپ کو پیپر میں ایک شعر دے دیا گیا, آپ نے اس کی تشریح کرنی ہے. اب آپ کو پتا ہے کہ آپ کو شاعر کا نام بتانا ہے, تو اس سے پہلے آپ نے اگر کوئی نظم کا شعر ہے یا کسی خاص غزل کا شعر ہے تو آپ نے ایک ہیڈنگ لکھنی ہوگی حوالہ نظم یا غزل. ٹھیک ہے, دونوں میں سے آپ نے کسی ایک نظم یا غزل لے کے آپ نے حوالہ نظم لکھا. اس کے بعد آپ نے حوالہ شاعر, تو نظم میں نظم کا نام لکھیں گے, حوالہ شاعر میں آپ نے شاعر کا نام لکھنا ہے. اس کے بعد آپ لکھتے ہیں تعارف شاعر, 2-3 لائنوں میں نہایت مختصر آپ نے شاعر کا تعارف دینا ہے. یہ اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ طالب علم کو شاعر کے متعلق انفارمیشن ہے, تھوڑی بہت معلومات رکھتا ہے. اس کے بعد ہم جب ہمارے پاس شعر آتا ہے, ہم اس شعر کا خیال شاعر, ایک ہیڈنگ ہوتی ہے خیال شاعر, اس غزل کا ہر شعر ایک الگ خیال لیے ہوئے ہوتا ہے. تو جو شعر آپ کو تشریح کے لیے دیا گیا ہے اس شعر میں شاعر کا کیا خیال ہے یہ ہم یہاں پہ وضاحت کرتے ہیں. جیسے ایک شعر ابھی یہاں میرے سامنے ہے, حسرت موہانی کا ہے مشق سخن جاری چکی کی مشقت بھی, ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی. تو یہاں پہ جو شعر ہے حسرت موہانی کا غزل کا, اس میں شاعر کا کیا خیال ہے. تو جب آپ شاعر کا خیال شاعر ہیڈنگ لکھی اور ایک مختصر سی ایک لائن یا آدھی لائن میں آپ نے لکھنا ہے اس کا خیال. تو یہاں پہ جو شاعر کا خیال بن رہا ہے وہ قید و بند کی مصیبت بھی میرے شوق سخن کو کم نہ کر سکی, ہے مشق سخن جاری چکی کی مشقت بھی. اب چکی قید با مشقت جب دی جاتی ہے تو اس میں وہ جو شدید مشقت ہوتی ہے وہ چکی چلانا ہوتا ہے, اس کے ذریعے گیہوں پیسا جاتا ہے, قیدیوں سے یہ مشقت لی جاتی ہے. تو یہ سخت ترین ہاتھوں میں چھالے ہو جاتے ہیں اور یہ سخت ترین مشقت ہوتی ہے ان کے لیے. تو اس پہ حسرت کا یہ خیال ہے کیونکہ حسرت نے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی ہیں, لہٰذا وہ وہاں پر چکی کی مشقت بھی کرتے تھے, وہ قید و بند کی صعوبتیں بھی برداشت کر رہے تھے, اور وہ مشق سخن وہ اپنا کام بھی کر رہے تھے. تو یہاں پہ آپ نے آدھی مختصر سی لائن میں آپ نے شاعر کا خیال لکھا, اور اس کے بعد آپ نے نظم کا فنی حسن, شعر کا فنی حسن لکھا کہ اس شعر میں کیا کہا جا رہا ہے, اس کا فنی حسن کیا ہے, اس کی غزل میں اس شعر کی حیثیت کیا ہے, مطلع ہے مقطع ہے یا درمیان میں کوئی شعر ہے یا کوئی اس نے تعلیل ہے یا تلمیح ہے. تو اس لحاظ سے آپ اس شعر کو جو آپ نے پہچانا ہے وہ آپ لکھیں گے. پھر ہم حل لغت لکھتے ہیں, حل لغت وہی یا مشکل الفاظ, شعر میں جو مشکل الفاظ ہیں وہ آپ نے لکھے. ایک بھی اگر آپ لکھ دیں گے آپ کی ہیڈنگ یہاں پہ آپ نے اپنا پیٹرن فالو کر لیا, کافی ہے. اس کے بعد آپ نے تشریح اسٹارٹ کرنی ہے شعر کے حساب سے. اگر شعر زیادہ تفصیل طلب ہے تو آپ نے تشریح اس کی اسی حساب سے کرنی ہے, اور مختصر الفاظ میں اگر آپ شعر کی بہت اچھی طرح سے وضاحت کر رہے ہیں اس کی تشریح کر سکتے ہیں تو آپ اس کو اسی حساب سے تشریح کیجئے. یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ تشریح کس طرح سے کر رہے ہیں. کبھی کبھی ہمیں اشعار کی تشریح 2-3 خیالات کے حساب سے بھی کرنی پڑتی ہے. جیسے جب ہم تشریح کرتے ہیں اکثر آپ کو میں نے ہر شعر کا 2 سے 3 ہم نے پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے تشریح کی ہے. تو اگر آپ کو بھی کسی شعر میں ایسا لگتا ہے کہ آپ اس کی ایک سے زیادہ خیالات دے سکتے ہیں تو آپ اس کو اسی حساب سے تشریح کریں گے. اس کے لیے آپ کو الگ الگ پیراگراف بنانے پڑیں گے. اب آپ نے تشریح جب کر لی تو آپ نے ایک مماثل شعر دینا ہوتا ہے, اسی شعر کے خیال سے ملتا جلتا کسی بھی شاعر کا کوئی شعر مماثل شعر آپ کا کہلائے گا. آپ نے مماثل شعر دے دیا. اب یہاں پہ جو امپورٹنٹ ہیڈنگز ہیں وہ حوالہ نظم ہے, حوالہ شاعر ہے, اس کے بعد تعارف شاعر آپ لکھیں گے, اس کے بعد حل لغت ہے. آپ کو یہاں پہ خیال شاعر اور فنی حسن اگر آپ کو نہیں سمجھ آ رہا تو آپ نہیں لکھیں گے, اور اگر لکھ لیں گے تو بہت معقول یہ تشریح ہوگی. لیکن حل لغت اور آپ نے تشریح ضرور کرنی ہے. مماثل شعر آپ دے سکتے ہیں, بہت اچھی بات ہے, اور اگر مماثل شعر بھی نہیں دے پا رہے ہیں تو تشریح تک آپ کی یہ صرف تشریح تک لکھنے تک
آپ کا یہ کام کمپلیٹ سمجھا جاتا ہے، آپ کو اس کے نمبر بہت اچھے مل جائیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو اقتباس کی تشریح اور آپ کو اشعار کی تشریح ایگزام میں کس طرح سے کرنی ہے یہ آپ کو بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے لیے آپ کا ایک سیپریٹ لیکچر آپ کے پاس سیو ہے۔ اب آپ کو جب بھی اس سے ہیلپ لینی ہو آپ اس لیکچر کو دیکھیے اور اپنے تشریح جو ہے وہ آپ آرام سے لکھ سکتے ہیں۔ یہ جو آج کا لیکچر ہے یہ ہمارا کلاس 9th اور 10th اور فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر، کراچی بورڈ اور ہمارا فیڈرل بورڈ، دونوں بورڈ کے حساب سے، بلکہ آغا خان بورڈ کے حساب سے بھی ہمارا جو پیٹرن ہے وہ سیم یہی ہے۔ تشریح کے حوالے سے، اشعار کی تشریح کے حوالے سے اور اقتباس کی تشریح کے حوالے سے تمام بورڈ اسی پیٹرن کو فالو کرتے ہیں اور طلباء بھی اسی لحاظ سے ہی تشریح لکھتے ہیں۔ امید ہے کہ آج کا جو یہ لیکچر ہے مختصر ہے لیکن آپ کو اس سے کافی مدد ملی ہوگی۔ انشاءاللہ جلد ہی آپ کے لیے کسی اہم کوشش ہے کہ آپ کو جلد از جلد خطوط نویسی کے بارے میں اور روداد نویسی کے بارے میں ضرور آپ کو ایک لیکچر شیئر کیا جائے، تو انشاءاللہ جلد ہی آپ کے ساتھ کسی نئے ٹاپک پہ کوشش کریں گے کہ جو آپ کے لیے مددگار ہو۔ ٹاپک آپ کے ایگزام کے حوالے سے ضرور بات کریں گے۔ اور دوسرا ایک اور اہم بات کہ کراچی بورڈ کا جو پیٹرن ہے وہ معروضی سوالات کے حوالے سے اب کنسیڈر کیا جا رہا ہے، تو کراچی بورڈ کے جو آپ کو امپورٹنٹ اسباق بتائے تھے سلیبس، ریڈیوس سلیبس کے اسباق وہی ہیں، لیکن اس کے معروضی سوالات آپ نے بنانے ہوں گے۔ اس کے لیے ایک آپ کے ساتھ لیکچر شیئر کرنے والی ہوں جلد از جلد، تو اس کا انتظار کیجیے گا۔ جب تک اپنا خیال رکھیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔